اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، جو میرے رب کا پسندیدہ ترین دن ہے، یہ دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، جمعے کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھایا کیجئے کہ اس دن میں ایک ساتھ ایسی ضرور ہوتی ہے جس ساتھ میں اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس ساتھ کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے گا، اور آج جب دعا کیجئے گا تو پلیز اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے جان پہچان کے لوگ، اہل پاکستان اور اہل مسلم امہ کو ضرور شامل کیجئے گا۔ میں یہ بات آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں، لیکن اس وقت یقین مانیں، بہت دل سے بہت درخواست کر کے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ضرور شامل کیجئے گا، کیونکہ آج کے دور میں ہر مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی پریشانیاں جن کا ہم شکار ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنا کم کر دی ہیں، اور اگر دعا مانگ بھی رہے ہیں تو صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہو تو فرشتے اللہ رب العزت سے تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس چیز کو اس کے حق میں پہلے قبول کر لیجئے۔ تو سوچیں کہ ایک دعا آپ مانگ رہے ہیں کسی اور مسلمان کے لیے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو کس کی دعا زیادہ پر اثر ہوگی، کس کی دعا زیادہ مقبول ہوگی؟ اس لیے اپنی دعاؤں کو وسیع کیجئے، اپنے دل کو کھول دیجئے، دامن کو پھیلا دیجئے کہ واقعی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں دعا کی حقیقت کو جاننا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی طاقت کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو اپنا ہتھیار بنائیے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، خلقت شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ درد بھری آواز اس وقت اہل کراچی کے ہر گھر کی ہے، ہر ماں کی ہے، ہر بیٹی کی ہے، ہر بیوی کی ہے، ہر بہن کی ہے، جن کے بیٹے، بھائی، شوہر، باپ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ ایک ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہیں کہ یا اللہ یہ خیر سے گھر آئیں، کیونکہ کتنے ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے والا واپس ہی نہیں آتا، اور 100 روپے کی ایک گولی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو لوٹنے والا نہ صرف یہ کہ اس کا مال و اسباب لوٹتا ہے، وہ اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں جس لیے بھی ڈکیتی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ڈکیتی اس لیے کر رہا ہو کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکہ اس لیے ڈال رہا ہو کہ اس کی تربیت اس کے والدین نے صحیح نہ کی ہو سکتا ہے وہ ڈاکہ اس لیے ڈال رہا ہو کہ اس کے اندر شیطانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، لیکن ان تینوں وجوہات سے لوٹنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آنسو بہانے والے لوگ رہ جاتے ہیں، جن کی امید، جن کا سہارا تو اللہ رب العزت کی ذات ہر رشتے کی موجودگی میں ہے، لیکن بظاہر اللہ نے اس دنیا میں جو سہارا بنایا ہوتا ہے، جب وہ چھن جاتا ہے تو انسان بڑی اذیت اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرا شہر کراچی اس وقت جل رہا ہے، ڈکیتیوں کی آگ میں جل رہا ہے، لوٹ مار کی گرمی میں جل رہا ہے، مہنگائی کا عذاب اس کے اوپر نازل ہے، اس کے گلی کوچے گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ لوگوں کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ اس میٹروپولیٹن سٹی میں کسی کو مل رہی ہیں۔ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو سہارے ہیں وہ بھی لوٹ مار کے نام پہ ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی ہی تو بات ہے کہ جب ہمارے صحافی بھائی اطہر متین ڈکیتی کی واردات میں کچھ لوگوں کو بچاتے ہوئے خود انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، اور لفظ شہید میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں ناظرین کہ انہوں نے کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، لیکن اس ظالم نے اس درد مند دل کو ختم کر دیا، اور ان بچیوں کو یتیم کر دیا، اس گھر کو بے آسرا بے سہارا کر دیا۔
کہ اب اپنے باپ کے بجائے وہ اپنے چچا، اپنے تایا یا اپنے رشتہ داروں کی طرف بچیاں نظر اٹھائیں گی، جو یقیناً غیرت مند دل گوارا نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے یہاں تو لوگوں کے دل اس معاملے میں بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں نا. اللہ رب العزت نے تو حکم دیا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیموں سے محبت کرو، ان سے تلخی سے نہ پیش آنا، ان کا حق نہ کھانا. لیکن ہمارے یہاں اس سے سب الٹ ہوتا ہے. تو یقین مانے میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ ہم سب کو اس وقت واقعی جس ہتھیار کی اشد ضرورت ہے وہ ہے دعا. آج جمعے کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے. خدا را اللہ رب العزت سے دعا کیجئے. سب سے پہلی دعا یہ کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایثار اور تقوی ڈالے، تاکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ سکیں، ان کی پریشانیوں کو جان سکیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکیں، نہ کہ ان کے گھر کے بچے اس حالت پہ آ کے مجبور ہو جائیں کہ وہ جا کے کسی اور کا گھر تباہ کرتے ہیں. اور جو بھی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیرنٹنگ میں غلطی ہے تو ابھی بھی وقت ہے. روک لیجئے ان قدموں کو جو گھروں کے باہر نکل چکے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آگ کراچی سے نکل کر اس پورے پاکستان میں پھیل جائے. مہنگائی کے افریت نے ہم سب کو پہلے ہی جکڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اس مبارک مہینے معراج کے صدقے میں، ہمارے حکمرانوں کے دل میں بھی اتنا رحم ڈالے اس عوام کے لیے کہ وہ اپنی لوٹ مار کو کم کر کے عوام کے لیے کچھ سوچ سکے. اور یہ شہر کراچی جو ریونیو کا 70% اس مملکت خداداد پاکستان کو دیتا ہے، اس کی طرف نظر عنایت کر سکے. اور جو کراچی کی بیسک نیڈز ہیں، جو بیسک ضروریات ہیں، جو کراچی والوں کا حق ہے، جو میرا اور آپ کا حق ہے، وہ ہم تک پہنچ سکے. ناظرین، ایک بات جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ سرکار علیہ السلام رجب کے آتے یہ دعا فرماتے تھے. میں نے پہلے بھی آپ کو بیان فرمایا تھا کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما کے رمضان نصیب فرما. اس دعا کو ضرور شامل کیجیے گا. سرکار علیہ السلام رجب اور شعبان میں مکمل روزے رکھا کرتے تھے. اس سنت کو پورا کرتے ہوئے جتنے بھی روزے آپ رکھ سکیں وہ ضرور رکھیے گا. پیر کا روزہ ضرور رکھیے گا کہ پیر کا روزہ رکھنا ویسے بھی سنت ہے، اور اس پیر کو تو جاگنے کی شب بھی آ رہی ہے، یعنی کہ شب معراج آ رہی ہے. تو جاگ کر روزے رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اہل مملکت کے لیے، اور اس شہر کراچی کے لیے کہ اس کی رونقیں اللہ قائم و دائم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اور جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے، اور جو اندھیرے چاروں طرف سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں وہ چھٹ جائیں. رمضیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.